چچی مجھے گھر سے مت نکالے، میرا کوئی نہیں ہے، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ وہ روتی تڑپتی ان کے قدموں میں پڑی رہنے کی بھیک مانگ رہی تھی، پر کسی کو ترس نہ آیا۔ مر چکا ہے تمہارا شوہر، کھا گئی تمہاری منحوسیت میرے بیٹے کو۔ اس کا ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکال دیا۔ 1 سال پہلے اس کا نکاح اپنے کزن سے ہوا تھا۔ نکاح کے بعد وہ امریکہ چلا گیا۔ 1 ماہ بعد ماں باپ کو خبر ملی کہ وہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ تب سے نفرت کرتے تھے وہ نہیں مر سکتا، مجھے ایسے بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ روتے ہوئے غصے میں چلائی کہ اچانک چکرا کر جیسے گری، کسی مضبوط باہوں نے اسے تھام لیا۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی، لیکن اچانک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اسے اپنے چہرے پر بالکل قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ سانسوں کی تپش اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے غور کرنے کی کوشش کی، مگر اندھیرے نے سب کچھ نگل رکھا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کپکپاتی آواز میں بولی، کون ہے؟ کون ہو تم؟ دور ہو جاؤ۔ اس کے جواب میں ایک بھاری اور دبی ہوئی آواز اس کے کان کے پاس ابھری، گھبراؤ مت، میں تمہارا مسیحا ہوں۔ اس نے فوراً خود کو سمیٹتے ہوئے کہا، نہیں پلیز دور ہو جائیں، یہاں سے چلے جائیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ اسے اس وقت اپنے کمرے میں موجود آدمی سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کے گھر کے مکین سے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ جبکہ دوسری جانب وہ ہلکا سا جھکا، جیسے اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا ہو۔ پھر بولا، میں نے کہا نا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا ہوں، صرف دیکھنے آیا ہوں تمہیں۔ سکینہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ سسک کر بولی، آپ جو بھی ہیں خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں، میری عزت کا سوال ہے، کسی نے اگر دیکھ لیا تو میں بدنام ہو جاؤں گی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے اس کے گال پر بہتے آنسو کو انگلی سے صاف کرتے ہوئے بولا، آج تمہیں مارا گیا تھا نا تمہاری چچی نے؟ سکینہ ایک دم ساکت رہ گئی، جیسے اس کی سانس رک گئی ہو۔ وہ بمشکل بولی، آپ کو کیسے پتا؟ آپ کون ہیں آخر؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں سب جانتا ہوں، تمہیں جتنا دکھ دیا گیا ہے نا، اب وہ ختم ہوگا۔ سکینہ نے نفی میں سر ہلایا اور گھبرا کر بولی، نہیں آپ غلط کریں، یہاں آنا غلط ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ مجھ پر ہی الزام لگائیں گے، مجھے ہی برا کہیں گے۔ وہ آواز اب ذرا سخت ہوئی، اس لیے کہہ رہا ہوں، خاموش رہو، شور مت کرو، کوئی آ گیا تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ سکینہ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور روتی ہوئی آواز میں بولی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، چلی جائیں، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اور بولا، ٹھیک ہے جا رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں دوبارہ آؤں گا تمہیں یہاں سے لے جانے کے لیے۔ سکینہ کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ فوراً بولی، نہیں ایسا مت کہے، میں کہیں نہیں جا سکتی۔ مگر اس نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، صرف اتنا کہا، تمہیں اب یہاں نہیں رہنا چاہیے، اور پھر وہ آہستہ سے کھڑکی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سکینہ نے بے بسی سے اسے اندھیرے میں گم ہوتے دیکھا، اور اگلے ہی لمحے کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس کے جاتے ہی سکینہ فوراً اٹھ بیٹھی اور کپکپاتے ہاتھوں سے بلب جلایا۔ روشنی میں کمرہ خالی تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، مگر اس کے دل کی حالت بکھر چکی تھی۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، دروازہ بند تھا، کھڑکی ہلکی سی کھلی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر ایک مانوس سی خوشبو نے اسے چونکا دیا تھا، مردانہ کلون کی مہک، وہ اب بھی فضا میں موجود تھی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھاما اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ لاؤنج میں آ کر اس کے قدم جواب دے گئے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے اور سانس بے ترتیب تھی۔ وہ سرگوشی نما آواز میں بولی، یہ کون تھا اور کیوں آیا تھا؟ اس کے ذہن میں بار بار وہی الفاظ گونج رہے تھے، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ اس نے گھبرا کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، جیسے ان آوازوں کو روکنا چاہتی ہو، مگر دل کسی سوکھے پتے کی طرح پھڑ پڑا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے دیواریں بھی اس کا راز سن رہی ہوں۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، جیسے ابھی کوئی آ جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہتے جا رہے تھے۔ کب وہ لیٹی اور گہری نیند میں آ گئی، کسی کو علم نہیں ہوا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جب شمیم بیگم کمرے سے باہر آئی تھی، اور ارادہ سکینہ کے کمرے میں جا کر اس کو جگانے کا تھا، لیکن اسے صوفے پر سوتا دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے بازو کو سختی سے پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا تھا، اے لڑکی اٹھو، یہاں کیوں سو رہی ہو؟ ان کی کڑکدار آواز جیسے سیدھا اس کے دماغ میں لگی تھی۔ سکینہ ہڑبڑا کر جاگی تھی اور چند لمحوں تک خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی، جیسے سمجھ ہی نہ پا رہی ہو وہ کہاں ہے۔ اگلے لمحے اس کے بازو پر ایک تیز تھپڑ پڑا تھا اور وہ سختی سے بولی، نشہ کر کے سوئی ہو کیا؟ ہوش نہیں آ رہا تمہیں؟ یہاں صوفے پر کیوں پڑی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ گھر میں مرد حضرات بھی ہیں،
اور تمہیں ذرا سے بھی شرم نہیں آئی یہاں پہ بے دھڑک سوتے ہوئے؟ سکینہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی اور گھبرا کر دوپٹہ سنبھالتے ہوئے بولی، نہیں چچی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آواز ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ رات کو میں کمرے میں ڈر گئی تھی، اس لیے باہر آ گئی تھی۔ اس نے اصل بات گول کر دی تھی۔ وہ مزید بولی، معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ شمیم بیگم نے نفرت سے منہ بنایا اور جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولی، بھاڑ میں گیا تمہارا ڈر، مجھے بہانے مت سناؤ، تمہارا ہر ادا مجھے اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ سکینہ نے نظر جھکا لی اور خاموش رہی۔ وہ قریب آ کر اس کے سر کے اوپر کھڑی ہو گئی اور انگلی اس کی طرف اٹھاتے ہوئے بولی، میرا ایک اور جوان بیٹا بھی ہے، سن رہی ہو تم؟ ایک تو تمہاری وجہ سے مجھے چھوڑ کر امریکہ چلا گیا، 1 سال ہونے کو آیا اور آج تک واپس نہیں آیا۔ سکینہ کے دل میں جیسے کچھ چپ گیا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، چچی وہ میری وجہ سے نہیں گئے، انہوں نے خود فیصلہ کیا تھا۔ اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ شمیم بیگم نے غصے سے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ خاموش، ایک لفظ بھی نہیں سننا مجھے، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم جیسی لڑکی سے رخصت کرنے سے بچنے کے لیے ہی وہ باہر گیا ہے، اور اب سن لو، میرے دوسرے بیٹے کے قریب بھی آنے کی کوشش مت کرنا۔ سکینہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور جلدی سے بولی، نہیں چچی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ذیشان بھائی میرے بھائیوں کی طرح ہے، میں ان کے بارے میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ شمیم بیگم نے طنزیہ ہنسی اور جھک کر اس کے چہرے کے قریب آتے ہوئے بولی، بھائیوں کی طرح ہے لیکن بھائی نہیں ہے، فرق سمجھتی ہو نا تم، اس لیے اپنی حد میں رہو۔ بہت ہوشیار بنتی ہو تم، کبھی بال کھول کر اس کے سامنے گھومتی ہو، کبھی ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہو۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ سب مجھے نظر نہیں آتا کیا؟ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ بے بسی سے بولی، میں نے کبھی جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کیا، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ شمیم بیگم نے اس کی بات کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور سخت لہجے میں بولی، مجھے تمہاری صفائیاں نہیں سننی۔ یاد رکھنا، میں نے اپنا بڑا بیٹا تمہاری وجہ سے قربان کیا ہے، لیکن دوسرے کو تمہارے جال میں نہیں پھنسنے دوں گی۔ اگر میں نے تمہیں اس کے آس پاس بھی دیکھا نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ سکینہ نے لب بھیج لیے اور سر جھکا کر آہستہ سے بولی، جی جی چچی، جیسا آپ کہیں گی ویسے ہی ہوگا۔ شمیم بیگم سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی تھی اور سختی سے بولی، اب اٹھو اور جا کر ناشتہ بناؤ، سب کے اٹھنے کا وقت ہو رہا ہے اور مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے۔ سکینہ فوراً صوفے سے اٹھی تھی، اس کے قدم ابھی بھی لڑکھڑا رہے تھے، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور سر جھکائے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے ذہن میں رات کے وہ الفاظ اب بھی گونج رہے تھے، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی جیسے خود کو سنبھالنا چاہتی ہو، پھر گہرا سانس لے کر چولہے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاتھ کام کر رہے تھے مگر ذہن کہیں اور تھا۔ دل میں خوف بھی تھا اور ایک انجانی سی الجھن بھی کہ وہ کون تھا اور کیوں آیا تھا، مگر ابھی اسے ان سب سوالوں کو دبانا تھا، کیونکہ اس گھر میں اس کے لیے سب سے ضروری صرف ایک چیز تھی، خاموش رہنا اور ہر حکم ماننا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرتا جا رہا تھا۔ شام کو روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سکینہ صفائی میں ہی مگن تھی۔ اس نے جھک کر صوفے کے نیچے کپڑا پھیرا ہی تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور شمیم بیگم روتی ہوئی باہر آئی تھی۔ ہائے اللہ، غضب ہو گیا، میرا بیٹا مر گیا۔ ان کی چیخ پورے لاؤنج میں گونجی تھی۔ سکینہ کے ہاتھ سے کپڑا چھوٹ گیا اور وہ گھبرا کر سیدھی کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا چچی؟ اس کے الفاظ ابھی مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ گھر کے باقی لوگ بھی اپنے کمروں سے نکل کر لاؤنج میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ذیشان تیزی سے آگے بڑھا، اپنی ماں کو سہارا دیتے ہوئے بولا، امی کیا ہوا ہے؟ آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ شمیم بیگم نے اس کی بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور روتے ہوئے بولی، ابھی مستقیم کے آفس سے فون آیا ہے، امریکہ سے خبر آئی ہے، وہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ نہیں رہا، میرا مستقیم کار ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہے۔ ذیشان کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا جیسے الفاظ ہی ختم ہو گئے ہو۔ کیا کیا کہہ رہی ہیں آپ امی؟ شمیم بیگم نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا، اس منحوس لڑکی کی وجہ سے ہم سے دور ہوا اور اب ہمیشہ کے لیے چلا گیا اس دنیا سے۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ سکینہ جیسے سن ہو گئی تھی۔ اس کے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، وہ نہیں رہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور بے یقینی سے بولی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شمیم بیگم کی نظر جیسی اس پر پڑی، وہ یکدم غصے سے اس کی طرف لپکی تھی۔ تمہاری وجہ سے ہوا یہ سب، تم نے میرا گھر برباد کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اسے بال مٹھی میں جکڑ لیے تھے اور زور زور سے کھینچنے لگی تھی۔ سکینہ درد سے چیخ اٹھی تھی، چچی چھوڑے، خدا کے لیے چھوڑ دے۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر شمیم بیگم کا غصہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میرا بیٹا تمہاری وجہ سے مرا ہے، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔
ذیشان فوراً آگے بڑھا اور ان کے ہاتھ پکڑ کر سکینہ کو ان سے الگ کیا۔ امی بس کریں، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ پہلے مجھے ٹھیک سے بتائیں ہوا کیا ہے؟ شمیم بیگم نے روتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ تمہارا بھائی نہیں رہا، ختم ہو گیا سب کچھ، میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گی۔ سکینہ دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی، اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ بولی، چچی مجھے گھر سے مت نکالے، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا آپ لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ شمیم بیگم نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور سختی سے بولی، مت جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جیسی لڑکی کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اسے زور سے دھکا دیا تھا۔ سکینہ لڑکھڑا کر پیچھے گئی تھی اور زمین سے ٹکرانے ہی والی تھی کہ اچانک دو مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا اور اس نے حیرت سے سر اٹھایا تھا۔ اس کے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، اونچا لمبا دراز پر، چوڑی جسامت، کثرتی وجود، دیکھنے وہ بلا کا حسین تھا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی اور نظریں سیدھی اس پر جمی ہوئی تھی۔ سکینہ بھی حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، آخر وہ کون ہے جو ایسے گھر میں آ گیا ہے؟ لاؤنج میں موجود سب لوگ اس اجنبی کو نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ذیشان فوراً آگے بڑھا تھا اور اس نوجوان کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ آپ کی تعریف؟ آپ کون ہیں؟ اس کی آواز میں الجھن تھی اور سنجیدگی بھی۔ وہ نوجوان سکینہ سے ہٹ کر سیدھا اس کی طرف متوجہ ہوا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میرا نام بہرام خانزادہ ہے، میں مستقیم کا دوست ہوں، ہم دونوں امریکہ میں ایک ساتھ تھے۔ ذیشان نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف ڈالی، پھر واپس اس کی طرف دیکھا تو وہ مزید بولا، اس نے آپ کی بھابھی یعنی مستقیم کی بیوی کے لیے طلاق نامہ بھیجا ہے۔ آئی تھنک آپ ذیشان ہیں۔ اس نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ مزید بولا، میں طلاق نامہ دینے کے لیے آیا ہوں اور مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو بھی ایسی خبر ملی ہوگی کہ مستقیم اس دنیا میں نہیں رہا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس نے اندازے کے تحت بولا تھا۔ اس کے الفاظ سنتے ہی شمیم بیگم تیزی سے آگے آئی تھی اور روتے ہوئے بولی، ہاں ابھی فون آیا تھا، میرا بیٹا نہیں رہا۔ بہرام نے ان کی بات کاٹتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، آپ بے فکر ہو جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مستقیم بالکل خیریت سے۔ دراصل اس کے آفس کی کچھ کولیگ سے لڑائی ہو گئی ہے اور وہ اسے بلا وجہ پریشان کر رہے تھے۔ مجھے وہاں سے پہلے اطلاع مل گئی تھی کہ آپ کو ایک غلط خبر دی جائے گی، اس لیے میں خود آ گیا ہوں۔ آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، مگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کاغذات ذیشان کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اس نے اب سکینہ کو دیکھا جو رو رہی تھی۔ ذیشان نے کاغذات لے کر ایک گہرا سانس لیا اور دھیمی آواز میں بولا، جی بھابھی کو بھائی نے طلاق دے دی ہے۔ شمیم بیگم کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی آ گئی تھی۔ وہ فوراً بولی، بہت اچھا کیا اس نے، بہت اچھا، اس لڑکی کو میں ابھی کے ابھی اس گھر سے نکالوں گی، اب اس کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے پہلے میرے ایک بیٹے کو مجھ سے دور کیا اور اب دوسرے کے پیچھے پڑی ہے۔ ذیشان نے فوراً انہیں روکنے کی کوشش کی۔ امی فی الحال آپ خاموش ہو جائیں، ہم بیٹھ کر سکون سے بات کرتے ہیں، وہ ہماری کزن ہے، ایسے اچانک فیصلہ نہیں کر سکتے۔ مگر شمیم بیگم نے اس کی ایک نہیں سنی۔ بس بہت ہو گیا ہے، میں نے کہہ دیا نا، اب یہ یہاں نہیں رہے گی۔ انہوں نے غصے سے آگے بڑھ کر سکینہ کا بازو پکڑ لیا تھا اور زور سے کھینچتے ہوئے بولی، نکل جاؤ میرے گھر سے، دوبارہ اپنی شکل نہیں دکھانا۔ سکینہ گھبرا کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی تھی۔ چچی خدا کے لیے ایسا نہ کرے، میں کہاں جاؤں گی، میرا آپ لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس کی آواز زور سے ٹوٹ رہی تھی، مگر شمیم بیگم کا ہاتھ ذرا بھی نرم نہیں ہوا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جیسی لڑکی کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ اسے گھسیٹتی ہوئی لاؤنج سے باہر لے جانے لگی تھی۔ سکینہ بار بار اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چچی پلیز، میں کہیں نہیں جا سکتی، مجھ پر رحم کریں۔ ذیشان نے آگے بڑھ کر انہیں روکنا چاہا، امی بس کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر انہوں نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ تم بیچ میں مت آؤ، میں جو کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں۔ وہ سکینہ کو کھینچتی ہوئی مین دروازے تک لے آئی تھی۔ سکینہ کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور وہ مسلسل روئی جا رہی تھی، چچی مجھے مت نکالے، میں کہاں جاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ اس کے الفاظ بے بسی سے بھرے ہوئے تھے، مگر شمیم بیگم کے چہرے پر کوئی اثر نہیں تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور ایک جھٹکے سے اسے باہر دھکیل دیا، نکل جاؤ اور دوبارہ اس گھر کا رخ مت کرنا۔ سکینہ لڑکھڑا کر باہر زمین پر آ گری۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اندر دروازہ زور سے بند ہو چکا تھا۔ وہ چند لمحے وہیں بیٹھی رہی، جیسے اس کے اندر کی ساری طاقت ختم ہو گئی ہو۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کو تھپ تھپایا، چچی دروازہ کھولے پلیز، مجھے اندر آنے دے۔ کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئی تھی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اگر سر پر ماں باپ نہ ہو اور نہ ہی کوئی ایسا سہارا ہو جو اس کا اپنا ہو، تو عورت اس طرح برباد ہو جاتی ہے۔ ابھی وہ سر جھکائے رو رہی تھی جب دروازہ کھلا تھا اور بہرام باہر آیا تھا۔ اس کی نظر فوراً سے اس پر پڑی جو ایک نظر دیوار کے ساتھ بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے کندھے ہل رہے تھے اور آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا،
جیسے اس کی حالت کا اندازہ لگا رہا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے رک کر اپنی ہتھیلی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، میں جانتا تھا آپ کے ساتھ یہی ہوگا۔ خیر، میرے پاس آپ کے لیے ایک آفر ہے۔ سکینہ نے آہستہ سے سر اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھیں سجی ہوئی تھیں اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بہرام نے ایک نظر بند دروازے کی طرف ڈالی، پھر دوبارہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، دیکھو یہ بات بیٹھ کر نہیں ہو سکتی، میری گاڑی میں بیٹھ کر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ میرے مطابق آپ کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہی ہے۔ سکینہ نے چند لمحے خاموش رہ کر سر ہلایا تھا، جیسے اس بات سے انکار کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ وہ آہستہ سے اٹھی تھی، اس کے قدم ابھی بھی بھاری تھے۔ بہرام نے مڑ کر گاڑی کی طرف قدم بڑھائے اور فرنٹ ڈور کھول دیا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے اندر بیٹھ گئی تھی۔ بہرام بھی دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا اور اسٹیئرنگ سنبھال لیا تھا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی تھی۔ سکینہ اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، جبکہ بہرام سامنے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے خاموشی توڑی، آپ کا سابقہ شوہر امریکہ میں شادی کر چکا ہے، اس کا ایک بیٹا بھی ہے، اس لیے اس نے آپ کا قصہ ختم کر دیا ہے۔ سکینہ کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے تھے، مگر اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، صرف نظر جھکا لی تھی۔ اندر سے اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ بہرام نے ایک ہلکی سانس لی اور بولا، میں جانتا ہوں آپ کو مجھ پر بھی غصہ آ رہا ہوگا، کیونکہ میری وجہ سے آپ کی رہائش بھی ختم ہو گئی۔ سکینہ نے دھیمی آواز میں کہا، کیا غصہ کرنا، آپ نے تو بس خط پہنچایا ہے، یہ تو کوریئر کے ذریعے بھی آ سکتا تھا۔ بہرام نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل درست کہا آپ نے، اور آپ کافی سمجھدار ہیں، اس لیے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سکینہ نے پہلی بار ذرا غور سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسی بات؟ بہرام چند لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو، پھر بولا، دراصل میں بھی امریکہ میں اس لیے رہ رہا تھا کیونکہ میرے گھر والے میری شادی کروانا چاہتے ہیں، اور فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس نے ایک لمحے کو رک کر اس کی طرف دیکھا، پھر بولا، اگر آپ میرے ساتھ میرے گاؤں میری بیوی بن کر چلیں تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ سکینہ کی آنکھیں ایک دم پھیل گئی تھی، مگر وہ خاموش رہی۔ بہرام نے بات جاری رکھی، بدلے میں آپ کو ایک اچھا فلیٹ خرید کر دوں گا اور ایک اچھی نوکری بھی دلا سکتا ہوں، یہ آپ کے لیے ایک بونس سمجھ لیں، بس آپ میری 3 مہینے کے لیے مدد کر دیں، اس کے بعد جو آپ کو مناسب لگے گا آپ فیصلہ کر سکتی ہیں۔ میری گاڑی دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کتنا امیر ہوں۔ گاڑی کے اندر چند لمحے مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ سکینہ کا ذہن جیسے تیزی سے سوچ رہا تھا۔ وہ اپنی گود میں جمی انگلیوں کو دیکھ رہی تھی، پھر آہستہ سے بولی، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ بہرام نے سنجیدگی سے کہا، دیکھو، میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میری طرف سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یا آپ کے پاس ایک موقع ہے، اگر آپ اسے ضائع کرنا چاہتی ہیں تو دروازہ کھلا ہے، میں کسی بھی لڑکی کو ہائر کر سکتا ہوں، ابھی آپ مشکل میں ہیں، اس لیے میں نے آپ کو یہ آفر دی ہے۔ سکینہ نے اس کی بات سنی اور آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا تھا، جیسے خود کو مضبوط کر رہی ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، میرے پاس اب واقعی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور اس وقت میں مجبور ہوں، مجھے کسی نہ کسی پر بھروسہ کرنا ہی پڑے گا۔ اس نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اس لیے میں راضی ہوں، اب جو میری قسمت میں لکھا ہے وہ ہو جائے گا۔ اس کا لے کر لہجہ شکست خوردہ تھا۔ بہرام کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کیا اور بولا، تو پھر ٹھیک ہے، ہم میرے گاؤں کی طرف چلتے ہیں۔ سکینہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا، اس کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی، مگر اس کے اندر جیسے ایک فیصلہ ہو چکا تھا۔ بہرام نے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور بغیر کچھ کہے آگے بڑھا دی تھی، جبکہ سکینہ نے کھڑکی کے باہر دیکھنا شروع کر دیا تھا، جیسے وہ اپنی پچھلی زندگی کو وہی چھوڑ کر جا رہی ہو اور ایک ایسے راستے پر نکل رہی ہو جہاں اسے خود بھی نہیں معلوم آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ گاؤں کے حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد گاڑی پورچ میں آ کر رکی تھی۔ گھڑی میں رات کے 11 بج رہے تھے، سفر لمبا ہو گیا تھا، اس لیے دیر ہو گئی تھی۔ بہرام نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی اور دروازہ کھولتے ہوئے بولا، گھبرانا نہیں، اندر کافی میلو ڈرامہ ہوگا، بس برداشت کرنا، میرا پورا خاندان ایک فلم ہے، بس تم حوصلے سے کام لینا، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ ان لوگوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے مجھے بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ سکینہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ خاموشی سے باہر اتری تھی۔ سارے راستے وہ درود شریف کا ورد کرتے آئی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے آئی تھی کہ اے اللہ میرے پروردگار، میں ایک اجنبی انسان پر بھروسہ کر رہی ہوں، میری حفاظت کرنا اور مجھے صحیح مقام پر پہنچانا۔ اور اب اتنی بڑی حویلی دیکھ کر اتنا احساس ہو گیا تھا کہ اس نے کسی غلط انسان کو اپنے لیے منتخب نہیں کیا ہے، مگر اب بھی اسے خوف ہی محسوس ہو رہا تھا۔
قدموں میں ہلکی سی جھجک تھی، مگر وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں لاؤنج میں داخل ہوئے، بہرام نے بلند آواز میں سلام کیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز سنتے ہی لاؤنج میں بیٹھے سب لوگ چونک کر کھڑے ہو گئے تھے۔ چہروں پر خوشی واضح تھی۔ وہ آگے بڑھا تھا اور سب سے پہلے اپنے باپ سے ملا، پھر اپنی ماں کے گلے لگا تھا اور جھک کر اپنی دادی کے ہاتھ چومے تھے، جبکہ چچا اور کزنس کو اس نے دور سے ہی سلام کیا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ 2 مہینوں بعد وہ اپنے خاندان سے مل رہا تھا۔ خوشی دیکھنے لائق تھی۔ اس کی دادی نور جہاں بیگم اسے غور سے دیکھتی ہوئی بولی، کتنا کمزور ہو گیا میرا پوتا، اتنی دیر کیوں لگاتی تم نے آنے میں؟ کب سے ہم سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے جب تمہیں بولا تھا کہ یہاں سے گاڑیاں تمہیں لینے کے لیے ایئرپورٹ جائیں گی تو تم نے منع کیوں کیا؟ اب دیکھو کتنی رات ہو گئی ہے۔ بہرام نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، آپ جانتی ہیں میں بلا وجہ اپنی ذات سے کسی کو پریشان نہیں کرتا۔ خیر آپ یہ بتائیں، آپ سوئی کیوں نہیں ابھی تک؟ اتنی رات ہو گئی ہے، میں تو سمجھا تھا آپ سو چکی ہوں گی۔ وہ فوراً بولی، تم آ رہے تھے، میں کیسے سو جاتی۔ وہ مزید کچھ کہنے والا تھا کہ رحیم صاحب کی نظر سکینہ پر پڑی تھی، جو دروازے کے قریب خاموش کھڑی تھی۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولے، یہ لڑکی کون ہے؟ ان کے سوال کے ساتھ ہی سب کی نظریں ایک ساتھ سکینہ کی طرف اڑ گئی تھی۔ وہ ایک دم سہم گئی تھی اور نظریں جھکا لی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو تھپڑ کے لیے تیار کر لیا تھا۔ 1 سال سے وہ یہی سب تو برداشت کرتی آ رہی تھی، الزام، مار، گالیاں۔ اب بھی وہ اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے تیار کر چکی تھی، لیکن اب جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کون کھڑا ہے۔ بہرام چند لمحے خاموش رہا، جیسے فیصلہ کر رہا ہو، پھر سیدھا کھڑا ہو کر بولا، آپ سب کہتے تھے نا شادی کر لو شادی کر لو، تو میں نے شادی کر لی ہے، بیوی ہے یہ میری۔ مجھے جتنے سادہ طریقے سے اس نے بولا تھا، اس سے کئی گنا خطرناک جھٹکا سب کو لگا تھا۔ اس کے الفاظ سنتے ہی کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ نور جہاں بیگم بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی تھی اور حیرت سے بولی، تم مذاق کر رہے ہو نا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی پسند سے بہو لانا چاہتی تھی، گاؤں کی ایک سگھڑ لڑکی، لیکن اب اپنی پوتی کی بات سن کر انہیں اپنے ارمان ٹھنڈے پڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بہرام نے سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھا، دادو میں مذاق کیوں کروں گا، بیوی ہے میری، آپ ہی تو کہتی تھی کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ وہ فوراً بولی، ہاں میں کہتی تھی، لیکن تم اپنی مرضی سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ یہ جھوٹ ہے۔ اسی لمحے ناہید بیگم بھی آگے آئی تھی اور تیز لہجے میں بولی، تم جھوٹ بول رہے ہو نا، یہ لڑکی تمہاری بیوی نہیں ہو سکتی، تم تو شادی کے نام سے ہی بھاگتے ہو۔ بہرام نے ہلکا سا سانس لیا اور بولا، امی کیا ہو گیا آپ سب کو، بیوی ہے میری، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ رحیم صاحب نے گہری نظر سے اسے دیکھا، پھر مضبوط آواز میں بولے، اگر یہ تمہاری بیوی ہے تو پھر ابھی کے ابھی ہم سب کے سامنے اس سے نکاح کرو، میں مولوی کا انتظام کرتا ہوں۔ بہرام ایک لمحے کے لیے چونکا تھا، جیسے اسے اس رد عمل کی توقع نہ ہو۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، پھر ارد گرد سب کو۔ نور جہاں بیگم فوراً بولی، ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے رحیم، اگر واقعی تم نے شادی کی ہے تو نکاح بھی ہوگا، ہو سکتا ہے جتنے تم ہوشیار ہو ہم سے جھوٹ بول رہے ہو۔ بہرام نے بات سن کر خود کو سنبھالا اور آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے، لیکن ہم صبح کر لیتے ہیں، ابھی رات بہت ہو چکی ہے اور یہ بھی تھک گئی ہے۔ نور جہاں بیگم نے سختی سے کہا، نہیں، نکاح ابھی ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ناہید بیگم نے بھی تائید میں سر ہلایا، ہمیں کوئی دیر نہیں کرنی، ابھی سب کے سامنے سچ واضح ہو جائے گا۔ سکینہ کے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے تھے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ خاموش کھڑی سب سن رہی تھی، مگر بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بہرام چند لمحے خاموش رہا، جیسے کوئی حساب لگا رہا ہو، پھر اس نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کو سب کو مناسب لگے، آپ لوگ انتظام کریں، ہم ابھی آتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے فوراً سکینہ کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، جیسے اسے سہارا دے رہا ہو، اور ساتھ ہی تیزی سے اسے لے کر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے کسی کو بات بنانے کا دوسرا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ سکینہ اس کے ساتھ چل تو رہی تھی، مگر اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ یہ سب اچانک کہاں جا کر رکے گا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی سکینہ نے فوراً اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا لیا تھا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس کی سانس تیز ہو رہی تھی اور چہرے پر واضح گھبراہٹ تھی۔ میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی، آپ نے کہا تھا صرف ڈرامہ کرنا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز میں خوف بھی تھا اور احتجاج بھی۔ بہرام نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائی اور ایک گہرا سانس لیا، جیسے خود کو قابو میں لا رہا ہو، پھر سنجیدگی سے بولا، دیکھو اب بازی پلٹ چکی ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا ہے، اگر میں اپنی بات سے مکر گیا تو یاد رکھنا میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا اور تمہیں اسی وقت اس گھر سے نکلنا پڑے گا۔ سکینہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور بے بسی سے بولی، دیکھیں یہ بات غلط ہے، میں صبح خود ہی چلی جاؤں گی، مگر آپ اس طرح مت کریں،
میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی، آپ سچ بتا دیں سب کو۔ بہرام نے اس کی بات سنتی قدرے سخت لہجے میں کہا، میں سچائی نہیں بتا سکتا، تم نہیں جانتی میرے باپ کو، وہ اصول پسند آدمی ہے، اگر انہیں ذرا بھی شک ہوا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ چند قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا اور نرم آواز میں بولا، خدا کے لیے ابھی میری مدد کر دو۔ سکینہ نے ایک قدم اور پیچھے ہٹایا تھا جیسے اس کے الفاظ سے بچنا چاہتی ہو۔ آپ اچھا نہیں کر رہے، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ بہرام نے فوراً جواب دیا، اس میں غلط بھی کچھ نہیں ہے، تم صرف نکاح کے لیے ہاں کر دو، اس کے بعد ہم اپنی ڈیل پر قائم رہیں گے۔ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک تم خود اجازت نہیں دیتی۔ اس کی آواز میں اب پہلے والی سختی کے بجائے ایک درخواست تھی، پلیز ابھی کے لیے نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اس نے واقعی اپنے ہاتھ جوڑ لیے تھے، اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ سکینہ چند لمحے سے دیکھتی رہی تھی، اس کے ذہن میں ایک ساتھ کئی باتیں چل رہی تھی۔ باہر کا دروازہ بند ہو چکا تھا، واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور سامنے کھڑا شخص اس سے ایک ایسا فیصلہ مانگ رہا تھا جس کے بعد سب کچھ بدل سکتا تھا۔ اس نے نظر جھکا لی اور اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں بھیج لی جیسے خود کو سنبھال رہی ہو، پھر آہستہ سے بولی، اگر میں نے ہاں کر دی تو آپ اپنی بات پر قائم رہیں گے نا؟ بہرام نے فوراً سر ہلایا، بالکل، میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا کہ ہم ایک دوسرے سے تعلق بنائیں، جو وعدہ کیا اس پر قائم رہوں گا۔ سکینہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی جیسے دل کو مضبوط کر رہی ہو، پھر دھیمی آواز میں بولی، ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے راضی ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ بہرام نے فوراً کہا، کیا شرط؟ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، سب کچھ اصول کے مطابق ہوگا، کوئی زبردستی، کوئی دباؤ، اور کوئی نہیں، جب میں چاہوں گی تبھی آگے کچھ ہوگا۔ بہرام نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے کہا، مجھے منظور ہے، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی راحت نظر آئی تھی، جیسے اس نے کوئی بڑا مسئلہ حل کر لیا ہو۔ سکینہ نے گہرا سانس لیا تھا مگر اس کے چہرے پر اب بھی ایک الجھن باقی تھی، جیسے وہ خود کو اس فیصلے کے لیے پوری طرح قائل نہیں کر پا رہی ہو۔ بہرام نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، چلو سب انتظار کر رہے ہوں گے، تم ٹھیک ہو نا؟ سکینہ نے بمشکل سر ہلایا تھا، ہاں، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی بے یقینی صاف ظاہر تھی۔ وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھے تھے اور جیسے ہی بہرام نے دروازہ کھولا تھا، باہر سے لوگوں کی مدھم آوازیں اندر آنے لگی تھیں۔ سکینہ نے ایک بار پھر اپنے دوپٹے کو سنبھالا تھا اور خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ اب واپس مڑنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد نکاح کے انتظامات مکمل ہو گئے تھے۔ سکینہ صوفے کے کونے پر سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ آپس میں جکڑے ہوئے تھے اور انگلیاں ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب اتنی تیزی سے کیسے ہو رہا ہے۔ ایک ہی دن میں اس کی زندگی جیسے مکمل بدل گئی تھی، پہلے طلاق کی خبر اور اب ایک انجان آدمی کے ساتھ نکاح۔ اس نے نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ لاؤنج میں سب لوگ موجود تھے، سب کی نظریں اسی پر تھیں، جبکہ وہ اور بہرام ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے مگر دونوں کے درمیان خاموشی تھی۔ مولوی صاحب نے رحیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اجازت ہے، نکاح شروع کرو۔ رحیم صاحب نے سنجیدگی سے سر ہلا دیا تھا، جی شروع کریں۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ کھولا اور سیدھا سکینہ کی طرف دیکھ کر بولے، سکینہ ولد راشد احمد، آپ کا نکاح بہرام خانزادہ ولد رحیم خانزادہ کے ساتھ طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس سوال کے ساتھ ہی جیسے وقت رک گیا تھا، سکینہ کے ساتھ اٹک گئی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک سال پہلے کا منظر تیزی سے آیا تھا، جب اسی طرح وہ نکاح کے لیے بیٹھی تھی، اپنے دادا کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے۔ اس نے تب بھی خود کو مجبور کر کے قبول ہے کہا تھا، اور اگلے ہی دن وہ دنیا سے چلے گئے تھے۔ پھر ایک ہفتے بعد ہی مستقیم نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ تب سے وہ مسلسل برداشت کرتی آ رہی تھی، اور آج ایک بار پھر وہ اسی مقام پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہیں نکلی تھی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ قدرے نرم لہجے میں کہا، بیٹا نکاح قبول ہے آپ کو؟ سکینہ نے ایک گہرا سانس لیا تھا جیسے خود کو مضبوط کر رہی ہو۔ اس کی آواز کپکپا رہی تھی مگر اس نے بمشکل کہا، قبول ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے آنسو ایک بار پھر بہہ نکلے تھے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا، سکینہ ولد راشد احمد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے آنکھیں بند کی اور اسی لرزتی آواز میں کہا، قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہوا تو اس نے بغیر اوپر دیکھے کہا، قبول ہے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے نکاح نامہ آگے بڑھایا تھا، دستخط کر دے بیٹا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ جب اس نے قلم پکڑا تھا، ایک لمحے کو وہ رکی جیسے سوچ رہی ہو، پھر آہستہ سے اپنے نام کے ساتھ دستخط کر دیے تھے۔ کاغذ واپس لیا گیا تھا اور اب سب کی نظریں بہرام کی طرف مڑ گئی تھیں۔ مولوی صاحب نے اسی انداز میں کہا، بہرام خانزادہ ولد رحیم خانزادہ، آپ کا نکاح سکینہ بنت راشد احمد سے طے کیا جاتا ہے، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ بہرام سیدھا بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر مکمل سنجیدگی تھی۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا،
قبول ہے۔ دوسری بار پوچھا گیا تو اس نے اسی مضبوط لہجے میں کہا، قبول ہے۔ تیسری بار بھی اس کا جواب وہی تھا، قبول ہے۔ اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی، جیسے وہ اس فیصلے کے لیے پوری طرح تیار ہو۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا تھا۔ مبارک ہو، نکاح مکمل ہو گیا ہے۔ لاؤنج میں ایک ہلکی سی سرگوشی پھیل گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کچھ نے دبی آواز میں مبارک دی، مگر سکینہ کے لیے جیسے سب آوازیں مدھم ہو گئی تھیں۔ وہ اب بھی سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے کانوں میں صرف اپنا ہی دل دھڑکنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک بار پھر کسی ایسے رشتے میں بندھ گئی ہے جس کا انجام وہ نہیں جانتی ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھا بہرام چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے ہلکا سا مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی نظر سنجیدہ تھی، مگر اس میں ایک عجیب سی ٹھہراؤ بھی تھا، جیسے وہ اس سارے ہنگامے کے بیچ خود کو قابو میں رکھے ہوئے ہو، جبکہ سکینہ نے اپنی نظریں مزید جھکا لی تھی، کیونکہ اس کے لیے اس لمحے سب کچھ بہت زیادہ بھاری ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد نکاح کے بعد سکینہ کو خاموشی سے کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ اس کے قدم بھاری تھے اور ذہن ابھی بھی اسی ہجوم میں پھنسا ہوا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ سیدھا بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ گود میں رکھے تھے اور نظریں فرش پر جمی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا تھا اور بہرام اندر داخل ہوا تھا۔ سکینہ فوراً چوکی تھی اور تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ بہرام نے اسے دیکھا اور ہلکے سے کہا، ارے ریلیکس ہو جاؤ، کیوں گھبرا رہی ہو، بیٹھ جاؤ۔ سکینہ نے لرزتی آواز میں کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے آپ کچھ بتائیں گے؟ آپ کون ہیں؟ مجھے آپ کے نام کے علاوہ کچھ نہیں پتا۔ بہرام نے اس کی بات سن کر کرسی کھینچی اور آرام سے بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن میں تو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ سکینہ نے فوراً پوچھا، کیوں؟ مستقیم کیا میرا ذکر آپ سے کرتا تھا؟ بہرام کے چہرے پر ایک لمحے کو سختی آئی، پھر اس نے بے نیازی سے کہا، اس گدھے کا نام بھی میرے سامنے مت لاؤ۔ وہ ایک نمبر کا بزدل اور خود غرض انسان ہے۔ تم بیٹھ جاؤ، کیوں کھڑی ہو؟ سکینہ نے بے بسی سے کہا، مگر مجھے آپ بتائیں، آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں اور آگے کیا ہوگا؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اچانک میرا نکاح ہو جائے گا، اور وہ بھی ایک ایسے انسان سے جسے میں جانتی تک نہیں۔ بہرام نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، کبھی کبھی ایسی ملاقاتیں انسان کے لیے معجزہ بن جاتی ہیں۔ میرا نام بہرام ہے، عمر 28 سال ہے، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ سب چاہتے تھے میری شادی ہو جائے، مگر میں اپنی آزادی نہیں کھونا چاہتا تھا، اس لیے میں یہاں سے چلا گیا تھا۔ 2 مہینے میں امریکہ میں تمہارے سابقہ شوہر کے ساتھ ہی رہا ہوں، وہ میرا اچھا دوست بن گیا تھا، پھر واپس آنا ہی تھا، اس لیے لوٹ آیا۔ سکینہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تھی، جیسے ہر لفظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بہرام نے بات جاری رکھی، میں نے سوچا تھا کسی لڑکی کو اپنی بیوی کے طور پر سب سے متعارف کرواؤں گا، اور پھر مجھے تم مل گئی۔ تمہارے شوہر نے مجھے ایک کام دیا تھا کہ طلاق نامہ تم تک پہنچا دو، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری شادی ہی تم سے ہو جائے گی۔ مگر تم فکر نہیں کرو، جو ہماری ڈیل ہوئی ہے ہم اسی کے مطابق چلیں گے۔ سکینہ نے الجھ کر کہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بہرام نے ہلکی سی سانس لی اور کہا، فی الحال تم لیٹ جاؤ اور آرام کرو، فکر نہیں کرو، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ سکینہ نے آہستہ سے سر ہلایا اور بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ وہ واقعی سفر کر کے اور ان دن بھر کر الجھنے دیکھ کر بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ بہرام بیٹھ گیا تھا، مگر اس کی نظریں مسلسل سکینہ پر تھیں۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے کوئی الجھی ہوئی سوچ ہو۔ سکینہ نے آہستہ سے کروٹ بدلی اور آنکھیں بند کر لی، مگر نیند اس سے دور تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی اور اس خاموشی کے پیچھے بہرام اپنی جگہ بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں بہت سے جذبات تھے، محبت، دشمنی، عقیدت، احترام۔ کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا تھا اور پھر خاموشی سے لیٹ کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ وقت گزرتا تھا اور 1 مہینہ بیت گیا تھا۔ گھر کا ماحول پہلے جیسا سخت نہیں رہا تھا۔ گھر کے مکین اس کے ساتھ بہت اچھے سے برتاؤ کرتے تھے، وجہ بہرام کا رویہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ بہت عزت سے پیش آتا تھا، جس کی وجہ سے گھر میں موجود کسی نے بھی اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی۔ 1 مہینہ کس طرح بیت گیا تھا اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ سکینہ کمرے کے اندر ڈریسنگ روم میں گھسی ہوئی تھی۔ وہ کچھ چیزیں سمیٹ رہی تھی جب اس کی نظر ایک کونے میں پڑے بیگ پر گئی۔ اس نے بیگ کھولا اور اس میں سے ایک ڈائری نکلی۔ اس کے ہاتھ تھم گئے۔ پہلے تو اسے شرم آئی، کسی کی پرسنل چیزوں میں دخل نہیں دیتے، لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ہچکچاتے ہوئے ڈائری کھولی تھی۔ پہلے ہی صفحے پر اس کی اپنی تصویر چسپاں تھی۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ ایک ایک صفحہ پلٹنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ آنکھیں پھیل رہی تھی اور نمی ان میں بھرنے لگی تھی۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی، جیسے زمین سے جڑ گئی ہو۔
اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور سانس بھاری ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی۔ ارادہ بہرام کو فون کرنے کا تھا، لیکن اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور بہرام اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی نظر فوراً سکینہ پر پڑ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ڈائری تھی اور آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ ایک لمحے میں سب سمجھ گیا تھا، حالات کی نزاکت۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے سکینہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، یعنی اس رات اندھیرے میں کمرے میں آپ ہی آئے تھے؟ آپ مجھے 4 سال پہلے سے جانتے ہیں؟ بہرام نے فوراً کہا، ہم بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی رہنے دو، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ مگر سکینہ نے سر ہلایا، نہیں، ہم ابھی بات کریں گے، پلیز۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ وہ اس کے قریب آیا اور ڈائری آہستہ سے اس کے ہاتھ سے لے کر ایک طرف رکھ دی تھی۔ پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور سنجیدہ لہجے میں بولا، ہاں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ محبت لفظ بہت چھوٹا ہے، میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ سکینہ کی آنکھیں مزید بھیگ گئی تھیں۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، اگر آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے تو بتائے کیوں نہیں؟ بہرام نے گہرا سانس لیا اور کہا، کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ میں تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں، تمہاری ہر تکلیف کا پتہ تھا مجھے، تمہارے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ، تمہارا دادا کے گھر جانا، پھر تمہارا نکاح اور سب کچھ ختم ہو جانا، میں سب جانتا تھا۔ سکینہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، تم سب جانتے تھے پھر بھی خاموش رہے؟ بہرام نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے اور کہا، میں امریکہ تمہارے سابقہ شوہر کے پاس اس لیے گیا تھا تاکہ اس کی دل کی حقیقت جان سکوں۔ جب میں نے اسے اس کی نئی زندگی میں خوش دیکھا تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہیں اس زندگی سے نکالوں گا۔ میں نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے تاکہ تم آزاد ہو سکو۔ یہ سب ایک منصوبہ تھا، مگر میری نیت صرف یہ تھی کہ تمہیں اس تکلیف سے نکالوں۔ سکینہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، 4 سال سے آپ یہ سب کر رہے تھے اور مجھے کچھ نہیں بتایا؟ بہرام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم انکار نہ کر دو۔ تمہارے حالات دیکھ کر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ تم مزید تکلیف میں رہو۔ سکینہ کے آنسو اب تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے بولی، آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا۔ بہرام نے فوراً اس کے ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑے، نہیں، دھوکہ نہیں تھا، یہ صرف ایک راستہ تھا تمہیں بچانے کا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ سکینہ نے اس کی طرف دیکھا اور کانپتی آواز میں بولی، اور اگر میں آپ کو قبول نہیں کرتی پھر؟ بہرام نے نرمی سے کہا، میں وہ بھی برداشت کر لیتا، مگر تمہیں اس زندگی میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کی آواز میں سچائی اور درد دونوں تھے۔ سکینہ نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر اچانک اس کے قریب آ کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی اور روتے ہوئے بولی، مجھے کبھی دھوکہ مت دینا، میں آپ پر بہت بھروسہ کرنے لگی ہوں، اور اس 1 مہینے نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا ہے۔ خدا کے لیے مجھے کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ بہرام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اب تمہاری ہر مسکراہٹ کی ذمہ داری میری ہے۔ کمرے میں ایک خاموشی چھا گئی تھی، مگر اس خاموشی میں ایک مکمل اعتماد جنم لے رہا تھا۔ سکینہ نے آنکھیں بند کر لی تھی اور بہرام نے اسے اپنے قریب کر لیا تھا، جیسے وہ اب صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک پوری زندگی بن چکا ہو، جو آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان حقیقت کا روپ دھار رہا تھا۔